الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے اس فتنے کے دور میں بہت سے اسباب ایسے ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان سے اعمال کی توفیق، نماز کی توفیق، ذکر کی توفیق سلب ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ توفیق سلب ہونے کی ظاہری اسباب کیا ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جن اسباب کی وجہ سے انسان سے اعمال کی توفیق کم ہو جاتی ہے یا سلب ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات چاہنے کے باوجود بھی آدمی نیکی کی طرف رغبت نہیں رکھتا، دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن نہیں کر سکتا۔ تو ان دنوں میں کافی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانی سوچ میں آتی ہیں، تو میں کل بھی سوچ رہا تھا کہ کئی دفعہ ایسے خیال آتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ تو اس رہنمائی کے نتیجہ میں جو چند باتیں میرے ذہن میں آئیں پھر وہ میں نے نوٹ کر لی۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جو اعضاء انسانی جسم میں پاک رکھنے میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے، وہ اعضاء اکثر لوگ ناپاک رکھتے ہیں، جن سے شیطان کو انسانی جسم میں داخلے میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے۔ اب جس وقت انسانی جسم میں شیطان کی مداخلت زیادہ ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں جو بڑا وبال آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اللہ کے فرض اعمال کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی مجسمہ شیطان ہو جاتا ہے، مجسمہ شیطان بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ قلب کے اوپر، دل کے اوپر ایسی سیاہی چھاتی ہے، ایسی سیاہی چھاتی ہے کہ دل سارے کا سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سارے کا سارا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اب جب دل ہی زنگ آلود ہے، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ نقطہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ قبولیت حق کی استعداد جو ہوتی ہے اس میں کم پڑ جاتی ہے۔ قبولیت حق کی استعداد اس دل میں کم ہوتی ہے جس دل کے اوپر شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب شیاطین جن راستوں سے انسانی وجود میں داخل ہوتے ہیں وہ راستے اکثر لوگ ناپاک رکھتے ہیں، اکثر ناپاک ہوتے ہیں، اور ناپاکی کے وقت شیطان کو بڑا موقع ہوتا ہے کہ وہ انسانی وجود میں حلول کر لیتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ انسان کی رگوں میں دوڑتے ہیں، رگوں میں۔ اب رگوں میں دوڑتے ہیں، ان رگوں میں دوڑنے کے نتیجہ میں انسان کے اندر برے برے وساوس اور برے برے خیالات جنم لیتے ہیں، بری بری خواہشات جنم لیتی ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے خیالات اور ایسی فکریں انسانی فکر کو یرغمال بناتی ہیں کہ خود شیطان کو بھی ہنسی آتی ہے کہ مجھے بھی اتنی امید نہیں تھی ان پر جہاں تک یہ جا پہنچے ہیں۔ اور یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے اور یہ بیماری مردوں میں بھی ہے۔ پھر ہم اس کو بعد میں جو نام دیتے ہیں نا وہ ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ اب حقیقتاً جو ہے اللہ رب العالمین انسان کو بہت مقدس بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان کو، رسول اللہ کی امتی کو بہت زیادہ اشرف بنایا ہے، بہت زیادہ معزز بنایا ہے۔
اب یہ ایسی حرکتیں اور ایسی غلطیاں سرزد اس سے ہوتی ہیں کہ یہ شیطان کا پورا اعلیٰ کار بن جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر اسی انسان کو جبکہ یہاں شیطان نہیں ہے، کیونکہ اب یہ خود مجسمہ شیطان بن چکا ہے، 3 قسمیں کھانے کے بعد اس انسان کا ذکر کیا ہے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ اب یہ 3 جو قسمیں کھائیں اللہ نے، اس میں آگے شیطان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے۔ من شر الوسواس الخناس، اب یہ جو من شر الوسواس الخناس ہے، یہ تو انسان ہے۔ اب یہ کون سے انسان ہیں؟ یہ وہ انسان ہیں جن کے باطن کے اندر شیطان نے حلول کیا ہوا ہے۔ اب ان کے شر سے، ان کے فتنے سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ہر مقام پر اور ہر محل میں اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے۔ 2-4 آدمیوں کو لڑا دیا، 2-4 آدمیوں کے درمیان نفرت پیدا کر دی، بغض پیدا کر دیا جی، اور کوئی ایسی برائی کروا دی، ایسا برا کام کرا دیا کہ جو بعد میں کرنے کے بعد انسان کی شرمندگی تو بہت ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، لیکن توبہ کی توفیق سلب ہوتی ہے اس آدمی سے، کیونکہ یہ شیطان کے ساتھ مستقل ہوتا ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کے ہاں کیفیت احسانی کا مراقبہ کروایا جاتا تھا۔ اس پر میں نے غور کیا کہ یہ کیفیت احسانی کا مراقبہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت احسانی کا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس وقت ایسی صورتحال سے دوچار ہو، ایسی صورتحال سے، تو وہ آدمی ہر وقت اللہ کے موجود ہونے کا تصور اپنے ساتھ رکھے، اللہ کے موجود ہونے کا تصور رکھے کہ میرا اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ اور کیفیت احسان جو ہے نا، اس کی آرزو التجا بندے کو لازمی رکھنی چاہیے کہ کس درجے کی کیفیت نصیب ہوگی موت سے پہلے، کس درجے کی، لیکن اتنی آرزو ہو کہ اللہ مجھے یہ نصیب ہو جائے۔ اس میں پہلا درجہ میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی عبادات، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس میں جہاں تک شریعت مقدم ہو اس شریعت کو مقدم رکھے، یہ کیفیت احسان ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا بہت پریشانی میں، بعض لوگوں کو جب تربیت نہ ہو نا، یا کسی کامل اکمل کی صحبت نصیب نہ رہی ہو، تو تصوف کا راستہ ایسا ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بغیر رہبر کے بندے کو زندگی کر دیتا ہے، کیونکہ اپنے خیالات کے اوپر، اپنی خواہشات کے اوپر بندہ بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات خواب ایسے دیکھ لیتا ہے جی، اور اس خواب کی تعبیر خود بنا لیتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی شیطانی حملہ ہوتا ہے اس پر۔ بلکہ میں بات بھول جاؤں گا، میں اس موضوع پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ مجھے ایک دوست نے کوئٹہ میں کہا کہ میں بڑی عجیب بات سناؤں آپ کو، کہ مجھے خواب میں آواز آئی کہ تیرا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اب ایک مسلمان کے لیے یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ نہ وہ جینے کا ہے نہ مرنے کا ہے۔ اب کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بہت غور و فکر کے بعد پریشان تھا کہ کیا کروں۔ کہنے لگے سندھ میں امروڑ شریف کے اندر ایک بزرگ تھے، یعنی بیر شریف کے اندر، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے اور بڑی مبارک شخصیت گزری ہے، اور بہت صاحب کشف تھے۔ اللہ رب العالمین نے فراست بہت تیز رکھی تھی ان کی۔ عام طور پہ اتنا بڑا آدمی تھا، میں نے ایک بزرگ سے سنا کہ سارا دن خلقت کا ہجوم ہوتا تھا تعویذ لینے والوں کا، کہ حضرت دم کر دیں، حضرت تعویذ کر دیں۔ تو وہ سارے لوگوں کو آتے تو تعویذ بھی دیتے، دم بھی کر دیتے۔ تو ایک مجذوب پاس بیٹھے ہوئے اکثر کہا کرتا
کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں کہ جوہری کے پاس آ کر بوسا اٹھا کے جا رہے ہیں، جوہری کے پاس آ کر بوسا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ جو چیز لینے والی ہے اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا، اور وہ چیز لے رہے ہیں جو عام ہے ہر جگہ، جو ہر جگہ عام ملتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اہل اللہ کے پاس جا کر، اہل اللہ کے پاس جا کر جس چیز پہ نگاہ رکھنی چاہیے نا، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ ہماری نگاہیں عام طور پر بہت تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ مل جاتا جس سے دنیاوی ترقیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں کاروبار تھوڑا ہے تو بڑھ جاتا ہمارا، پیسے کم ہیں تو زیادہ ہو جاتے۔ یہ انسانی ضرورتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے ان چیزوں سے کہ اہل اللہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ دیکھو وہ مجذوب آواز دے کے کہتا کہ دیکھو کیسے نادان ہیں، جوہری کے پاس بیٹھ کر بوسا لینے آئے ہیں، جوہری کے پاس بیٹھ کر بوسا لینے آئے ہیں، بوسا۔ جیسے صراف کی دکان ہو نا، جہاں ہیرے بکتے ہوں، جواہرات بکتے ہوں، اور کوئی آدمی جا کر ان سے سوال کرے کہ آپ کے پاس بوسا ہے جی، تو وہ بہت بڑی آشنا شخصیت تھی، آشنا شخصیت تھی، بہت بڑی دانائے راز شخصیت تھی۔ کہنے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ ان کے ہاں چلے جائیں، آپ کا یہ وسوسہ دور کر دیں گے، آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی لیے اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ، وہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیان میں خاموش ہو کے بیٹھ جایا کریں، مجلس میں بیٹھ جایا کریں، مسئلے اللہ خود حل کرا دیں گے، مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ تو کیونکہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر جو فیضان بھیجتے ہیں نا، وہ اس کی مثال ایسے دی ہے، بچے کی طلب پر ہے۔ بچے کے رونے پر ماں کی چھاتی پہ دودھ آتا ہے، جتنا بچہ طلب کرتا ہے اتنا فیضان ہوتا ہے۔ جتنے آدمی کو اپنی اصلاح کا جتنا غم ہوتا ہے، ورنہ پیر جو ہیں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوتی کہ یہ کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے رجال اللہ کو پیدا کیا، ورنہ بدر احد کی ضرورت ہی نہیں تھی جی، نبی درمیان میں واسطہ نہ بنتے، کتاب ایسے ہی نازل ہو جاتی جی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ کہنے لگے کہ میں جب گیا تو حضرت عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے، عصر کی نماز کا وضو کر رہے تھے، ایک پاؤں دھویا تھا، دوسرا پیر دھو رہے تھے، اور جب مجھ پہ نظر پڑی تو کشفاً فرمایا شکر ہے اللہ کا، کوئی ایسا بندہ بھی آیا آج میرے پاس جس کو اپنے ایمان کا غم ہے، آج میرے پاس کوئی ایسا آدمی بھی آیا ہے جو اپنے ایمان کے لیے رو رہا ہے، ورنہ سارا دن یہی آ رہے ہیں کہ حضرت کوئی تویز مل جائے، کوئی وظیفہ دے دیں، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ یہ تو 50-60 سال کی زندگی میں کام ہوتے رہیں گے اور ہو جائیں گے سارے، اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ خیر، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ انسانی وجود کے اندر شیاطین کے جو داخل ہونے کے راستے ہیں، ان راستوں کی طہارت کا بہت زیادہ اہتمام ہو، ان راستوں کی طہارت کا بہت زیادہ اہتمام ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ ناپاک سوتے ہیں، ناپاک، ساری رات شیاطین ان کے بیڈ اور ان کے بستر کے گرد گھومتے ہیں، ساری رات گھومتے ہیں۔ اور شیاطین جو ہے نا، شیاطین یہ آپ کو پتہ ہے انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ بہت بڑا کھلا دشمن ہے یہ، اور اس نے دشمنی ہمارے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک کرنی ہے، آخری سانس تک کرنی ہے۔ تو اس آخری سانس تک جب دشمنی کرنی ہے تو اسباب کے درجے میں جن جن بیماریوں سے میں جسم کے اعتبار سے بچتا ہوں کہ فلاں سبب سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، فلاں سبب سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، فلاں سبب سے یہ بیماری لگ سکتی ہے، تو کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ
اس وجہ سے کیا کیا عوارض میرے روح میں برپا ہوں گے، میرے قلب کو کیا کیا تباہی مچے گی اس سے۔ تو اس لیے شیاطین کے جو کام ہے نا، ان کاموں میں جب وساوس ڈالتا ہے نا آدمی کو، تو اس کی زبان پر نا غیر ضروری قسم کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر تو اپنے قلب کو روشن کرنا چاہے، روح کو بیدار کرنا چاہے، تو آپ لایانی گفتگو سے پرہیز کیا کرو، لایانی گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ ایسی گفتگو جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، اس کو لایانی کہتے ہیں، اس کو لایانی کہتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے باطنی سمجھ دی ہے نا، ہمارے وہ حضرت شیخ مولانا عابد صاحب تشریف لاتے ہیں نا یہاں، تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ ہم حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت شیخ بہلوی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں اس وقت ایک خانقاہ کے پاس سے ایک ریل گزرتی تھی جس کا نام تھا لنڈی ایکسپریس۔ تو فرمانے لگے کہ کسی نے پوچھا کہ آواز آ رہی ہے کوئی، تو کسی شاگرد نے کہا حضرت کوئی لنڈی شنڈی ویندی پئی ہوسی، کوئی لنڈی شنڈی ایکسپریس جا رہی ہوگی۔ حضرت ناراض ہو گئے اس سے، وہ لنڈی تو ریل کا نام ہے، یہ شنڈی کیا چیز ہے؟ شنڈی کس کو کہتے ہیں؟ اس پر بھی انہوں نے گرفت فرمائی کہ یہ ایک لایانی کلام ہے یہ، اور اصحاب احوال کے قلب کو یہ مقدر کر دینے والی گفتگو ہے۔ اب جو شیاطین کے وساوس انسان پر مسلط ہوتے ہیں نا جس وقت، ایک تو آدمی کی زبان پر لایانی، فضول گوئی، گانے اور فضولیات، یہ چیزیں اس کی زبان پر چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے آپ سوچیں کہ جس مجلس میں بیٹھ کر آپ سے ایسی باتیں سرزد ہونے لگیں، آپ سمجھ جائیں کہ شیاطین نے حلول کیا ہوا ہے، شیاطین اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان کو کس طریقے سے نکالنا ہے؟ اندر سے ان کو اندر سے نکالنا ہے تاکہ میرے اخلاق کے اندر، میرے کردار کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات، یہ جو غیبت کا عمل ہے نا، غیبت کا، اس کے پیچھے بھی ایسا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو جب دوسرے کی غیبت پر اکساتا ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پہلے تکبر کا مادہ پیدا کرتا ہے، اور جب آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو تکبر کے بعد دوسرے کی حقارت پیدا ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زبان کے اندر، دل کے اندر ایسی باتیں جاری ہو جاتی ہیں کہ جو کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں جیسے بہتان ہے، الزام ہے، بہتان ہے، الزام ہے۔ یہ اگر فی الواقع کسی آدمی کے اندر وہ بیماری نہیں ہے اور میں اس کو بیان کرتا ہوں اور میں نام لے کر کہتا ہوں کہ فلاں کے اندر یہ مسئلہ ہے، اور نہ میرے پاس کوئی گواہ ہے، نہ میں نے کوئی دیکھا ہے اس کو، جی، تو میں تو بہتان مان رہا ہوں اس پر، جی، میں تو اس پہ الزام لگا رہا ہوں بہت سخت قسم کا۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں نا، مراقبے سے پہلے، ذکر سے پہلے، اعمال سے پہلے، بزرگوں نے تلقین فرماتے ہیں اکثر کہ یہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کریں۔ یہ اسی وجہ سے ہیں کہ شیاطین سے تاکہ پناہ میں آ جائے آدمی، شیاطین سے پناہ میں آ جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو طہارت بہت ضروری ہے، طہارت بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی ناپاک سونے کی ہمت نہ کریں، ناپاک سونے کی ہمت نہ کریں، ناپاک سونے کی ہمت نہ کریں۔ یہ اکثر عورتوں کے اوپر جو شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے نا، ان کے اندر سب سے بڑی بیماری جو دیکھنے میں آئی ہے نا، ان کے بیت الخلاء گندے، اپنے کپڑوں کو بیت الخلاء میں رکھنا، بچوں کے پیمپر ہوں گے بیت الخلاء میں پڑے ہوں گے، جی، رات کو بیت الخلاء کے دروازے بند نہ کرنے،
یہ عورتوں کی بیماریوں میں شامل ہو گیا، یہ عورتوں کی بیماریوں میں شامل ہو گیا یہ۔ اسی لیے اکثر اہل اللہ کا اس بات پر اتفاق ہوتا تھا اور بات تاکید کرتے تھے کہ بیوی کو اپنا روحانی محرم بناؤ، بیوی کو اپنا روحانی محرم بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے ذکر و اعمال میں سستی غفلت پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ عورت کی تربیت ہوتی ہے نا، تو مرد کی تربیت کے اندر عورت کا فیصلہ کن کردار ہوتا ہے، فیصلہ کن کردار ہوتا ہے۔ بڑے ٹھنڈے طریقے سے عورتوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ایک اللہ والے سے ان کی بیگم نے کہا کہ حضرت آپ کی جتنی نیکیاں ہیں نا، آپ کی نیکیوں کے پیچھے میں ہوں، آپ کے اعمال کے پیچھے میں ہوں۔ نے کہا آپ کیسے ہو؟ ٹھنڈا پانی سے وضو میں کرتا ہوں، مصلی پہ نمازیں میں پڑھتا ہوں، اعمال سارے میں کرتا ہوں، تو کس طرح ہے؟ اس نے کہا حضرت پھر کل سے آپ پڑھ کے دکھائیے گا، کل سے آپ یہ سارے معمول کر کے دکھائیں مجھے۔ اللہ کا نظام دیکھیں، کل آئی تو شیخ مصلی پہ نہ کھڑے ہو سکے، رات کو فجر کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جب سورج کی کرنیں آنکھوں پہ لگی، تو نماز قضا ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا حضرت آپ جو فرما رہے تھے کہ تمہارا کیا کردار ہے؟ فرمایا جب سے میں آپ کے نکاح میں آئی، جب سے آپ سے تعلق قائم ہوا، اس کے بعد میں آپ کے علم نبوت کتنا قدر کرتی تھی، آپ کی دینی نسبت کتنی عزت کرتی تھی کہ میرے اس خاوند کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے اس کے اندر، تو میں کم از کم اپنے بے وضو ہاتھوں سے، ناپاک ہاتھوں سے کبھی روٹی نہ پکاؤں اس کے لیے۔ اور جب بھی میں آپ کے لیے آٹا گوندتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، جب بھی میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اس سے پہلے میں استغفار کرتی تھی، اور وہ پاکیزہ غذا آپ کے جسم میں داخل ہوتی تھی، اس کے اثرات سے آپ رات مصلی پہ آتے تھے جی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ شیاطین کو انسانی وجود میں داخلے کی جتنی شکلیں ہیں ان سے روکنے کے لیے سب سے پہلے طہارت، سب سے پہلے طہارت، ورنہ شیاطین کے حملے ایسے ہوتے ہیں، اچھے اچھے لوگ بڑے زمانے تک شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کے اتباع کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں بالکل حق پر ہوں، میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں اور ٹھیک راستے پہ جا رہا ہوں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایک تو وساوس سے جان بچانے کے لیے طہارت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، طہارت کا، اور اس کے علاوہ استغفار کا، آخری صورتوں کے پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا جی، اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، گناہوں سے بچنے کی۔ اور یہ جو ہم ذکر تلقین کرتے ہیں نا کہ ذکر کرنا ہے، تو اس ذکر فکر میں اگر خدا نخواستہ مراقبے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے نا، نہیں ہو رہا، اس کے بنیادی سبب یہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جتنے زبانی اذکار ہوتے ہیں نا، اس میں اور قلبی ذکر میں پتہ ہے فرق کیا ہے؟ فرمایا قلبی ذکر جو ہے نا، اس کی مثال ہے آنکھ جیسی۔ آنکھ جس طرح کوڑا برداشت نہیں کرتی نا، باقی اعضاء بڑی سے بڑی سختی برداشت کر لیتے ہیں، آنکھ بال کو بھی برداشت نہیں کرتی، آنکھ بال بھی برداشت نہیں کرتی جب تک کہ آپ اس بال کو نکالتے نہیں ہیں۔ تو قلبی ذکر بھی ایسی دولت ہے، قلبی ذکر بھی ایسی دولت ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے، لایانی کی وجہ سے، فضول گوئی کی وجہ سے یہ توفیق ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے شاید یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور جس نے نہیں سنی وہ سن لے گا۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 12 سال تک جب تکبیر تحریمہ کہتا تھا نا اللہ اکبر، تو میں دنیا سے کٹ جاتا تھا، نماز کے آخر تک میں دنیا میں نہیں ہوتا تھا، یعنی اس طرح مجھ پر یہ کیفیت سوار تھی، اور یہ کیفیت آ رہی تھی کہ میں اللہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اللہ میری نماز کے سبق کو سن رہے ہیں۔ تو آدمی کسی مقام پر کھڑا ہوگا جب خطاب کر رہا ہوتا ہے اور سارے بڑے افسران اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ کتنا خیال رکھتا ہے کہ یوں کھجری بھی نہ کروں، ایسے بھی نہ کروں جی، اور اس سے پہلے اس کو بہت بڑا تیار کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی پریزنٹیشن ہے، کیا کہتے ہیں اس کو
ہاں اس کے لیے آپ نے تیار ہونا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے آپ نے. کتنا محتاط ہوتا ہے آدمی, اس کی ساری سوچ فکر خیال ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ پر آگے سے کوئی اعتراض نہ ہو جائے. فرمایا میں اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا تھا اس آداب کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ میں بالکل اپنی جان کو ختم کر لیتا اور یہ دھیان اور خیال مجھے مستحکم ہو جاتا کہ اس وقت میرے اللہ میری نماز کو دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ذکر کو دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ان اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تو میں 12 سال تک میں نے کوئی نماز بھی اعمال کیفیت احسان کے بغیر نہیں کی ہے, کیفیت احسان کے بغیر نہیں کی ہے. اس لیے جن لوگوں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی نا, پہلے نماز میں کوشش کر لیا کریں, جب تکبیر تحریمہ کہیں نا اللہ اکبر, اس وقت کم از کم دھیان لازم رکھا کریں. امام ربانی مجد الثانی کو اللہ نے 1000 سال کے لیے طبیب امت بنا کر بھیجا. آپ فرمایا کرتے تھے اگر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کیفیت احسان نصیب رہی ہے نا اور باقی نماز میں نہیں ہوئی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ قبول کر دیں گے, اللہ قبول فرما دیں گے. اور اگر تکبیر تحریمہ میں نہیں تھی, رکوع میں نصیب تھی, سجدے میں تھی, آخر نماز میں تھی, تو بھی اللہ نماز قبول کر دیں گے. لیکن اس کی کوشش کرنی چاہیے. اب یہ کیفیت احسان سلب کیوں ہوئی؟ کہنے لگے جی کہ مجھ سے یہ کیفیت سلب ہو گئی, نماز میری بے رونق ہو گئی, ساری دھکا سٹارٹ نماز ہو گئی, زور لگا کے پڑھنی پڑتی ہے, دل نہیں چاہتا, ہمت ختم ہو گئی ہے, بہت پریشان ہوں. شیخ کو خط لکھا, خطوط کا زمانہ تھا, کہ حضرت کوئی توجہ فرما دیں, میرے احوال بہت زیادہ خراب ہیں, میری حالت اچھی نہیں ہے. اور یہ لکھا کہ جب سے آپ سے تعلق رکھا تھا تو 12 سال تک تو یہ کیفیت تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے نماز اعمال رخصت ہو گئے ہیں, بہت پریشان ہوں. شیخ نے فرمایا جواب میں, کوئی آپ سے لایانی ہو گئی ہے, آپ سے کوئی لایانی ہو گئی ہے. بہت غور کیا, بہت فکر کی کہ پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا, کس گناہ کی وجہ سے ایسا ہوا, بہت فکر کی. کہتے ہیں کہ جب انسان اصلاح کی چاہت ہو نا, اصلاح کی. اور رائیونڈ کے اندر ایک بزرگ تھے, فوت ہو گئے, مولانا عبدالرحمن صاحب, یہ پبی کے تھے, پبی کے. کہنے لگے کہ جب اصلاح کی طلب ہو نا آدمی میں, اصلاح کی چاہت ہو کہ اللہ مجھے انسان کر دے, اللہ میری اصلاح کر دے, اور اس فکر میں جب آدمی ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اصلاح کے اسباب اور موقع اس کے لیے پیدا کرتے رہتے ہیں. اب اس کی قسمت ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے. جی یہ بات میں پوری کروں گا, اس سے پہلے وہ مجھے یاد آ گئے. کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں بس میں سوار تھا تو بائیں ہاتھ میں تسبیح سے میں ذکر کر رہا تھا, بائیں ہاتھ, اور دھیان ہی نہیں کیا, دھیان ہی نہیں ہے. کافی لمبا سفر ہے. میرے ساتھ ایک نوجوان کالج کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, بے ریش ہے, داڑھی منڈواتا ہے. کافی دیر کے بعد وہ مجھے کہنے لگا, حضرت اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک بات کرنی ہے آپ سے. جی کریں. کہ حضرت میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے تسبیحات پڑھنے کی, اسی دیہات سے ہے. تو میں آپ کو کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بائیں ہاتھ میں پڑھ رہے ہیں, اور یہ تسبیح آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. بات سمجھے؟ کہنے لگے وہ دن تھا آج کے دن, پھر میں نے کبھی بھی, خود مجھے ایک بزرگ نے کہا کہ میں خود اس کا اہتمام کرتا کہ میں چادر یا رومال سیدھے کندھے پہ رکھوں, دائیں شانے پر. تو اللہ تعالیٰ نے میری تربیت فرمائی. میں اکثر غلطی سے نا اس کو بائیں شانے پہ رکھ دیتا اور یاد ہی نہ ہوتا. تو ایک دن ایک صاحب مجھے راستے میں ملے, تو مجھے راستے میں ملے, کہنے لگے حضرت اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک خواب آپ سے بیان کروں, ایک خواب بیان کروں آپ سے.
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد دفعہ زیارت کی ہے. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا ہے آپ کا رومال یا آپ کی چادر مبارک، آپ کی کملی مبارک وہ دائیں شانے پر ہوتی تھی، دائیں شانے پر ہوتی تھی، دائیں شانے پر ہوتی تھی. آج مجھے یہ ایک بات بھول جاؤں گا، اسوہ رسول میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کملی مبارک تھی نا، کالی کملی جس کو کہتے ہیں نا، کالی کملی، یہ کالی کملی آپ کے ساتھ جب تک نہیں لگی تھی نا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں تھی نا. اس چادر کی کیا قیمت ہو سکتی ہے جو تقریباً 2 بالشت چوڑی تھی اور 1 گز 1.5 گز لمبی ہوگی، اور مدینہ طیبہ کے بازار سے آپ نے خریدی تھی. جب تک وہ چادر آپ کے پاس نہیں آئی تھی تو بالکل بے قیمت قسم کی تھی وہ، لیکن جس وقت آپ کے شان انور پر آئی نا تو وہ یا ایھا المزمل بن گئی، یا ایھا المزمل بن گئی. اللہ نے قرآن بنا دیا اس کو، جی یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر. کمبل تو بہت ہوں گے لیکن وہ کمبل کیا قیمت رکھتا ہے بازار میں، لوگ لیتے ہیں سارے، لیکن جب آپ نے لے کر اوڑھا اس کو تو وہ قرآن بن گیا. جی کیا بات کر رہا تھا میں؟ جب اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتے ہیں تو فرمایا کہ حضرت رسول اللہ کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ امامہ باندھتے تھے، اور جب آپ چادر لیتے تھے تو چادر آپ کی دائیں شانے پر ہوتی تھی، رومال ہوتا تھا آپ کے دائیں شانے پر ہوتا تھا. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان کو اصلاح کی طلب ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اصلاح کے سامان قدم قدم پر پیدا فرماتے ہیں، اور جب انسان اندر سے بالکل بے حقیقت ہو جائے، اصلاح کا غم ختم ہو جائے نا، تو اس کے سامنے قرآن کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، رسول اللہ کی سنت کو کھول کھول کے بیان کیا جائے، کوئی اثر نہیں ہوتا. وجہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اب دل کیونکہ اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ اس میں قبولیت حق کی استعداد ہی نہیں ہے، ورنہ سنت کے مزے اور شریعت پر مداومت کے مزہ اور اللہ کے نام کا مزہ، یہ 2 لوگوں سے پوچھ سکتا ہے آدمی. جس کے بارے میں کسی عارف نے کہا تھا کہ مجھے آواز آئی کہ یہ جو فلاں آدمی ہے نا، اس کو جا کے کہے کہ میں اللہ نے تجھے آگ کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، کیا کرتا ہے اتنا زہد کر کے. اس فقیر نے جا کر اس فقیر سے جا کے کہا نا کہ تیرے بارے میں تو میں یہ سنتا ہوں. کہا کس سے سنا ہے؟ کہا اللہ سے. اس نے آگے سے کہا اللہ نے میرا نام لیا تھا اس وقت؟ اس نے کہا ہاں اللہ نے تو نام لیا تیرا. وہ ناچنا شروع ہو گیا، وجہ طاری ہو گیا اس پر، سارے لوگوں کے سامنے رقص شروع کر دیا. وہ کسی نے کہا وہ یہ کیا کرتے ہو، اتنا صوفی ٹائپ آدمی ہو کر لوگوں کے سامنے ناچتے ہو؟ اس نے کہا مجھے جنت دوزخ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے جنت دوزخ کی کوئی غرض نہیں، جہنم میں جاؤں کہ جنت میں جاؤں، اتنا تو ہے نا کہ یار کی یاد میں ہوں، اتنا تو ہے کہ یار کی یاد میں ہوں. اللہ اکبر. میرے بیان تبدیل ہونے لگا ہے، جو میں بات سمجھانے لگا تھا وہ پیچھے رہ رہی ہے، مجھے یاد کرائیں گے. کیسی کیسی محفلیں تھیں، کیسے کیسے لوگ تھے. یقین جانے وہ زمانہ پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہے. ایسی زندہ دل صحبتیں، ایسے زندہ دل لوگ. رات کے 3 بج رہے تھے، ہم گیروال میں بیٹھے تھے، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمانے لگے کہ مراقبے کے دوران آج آپ نے خواجہ عثمان ہارونی کا کلام سنانا ہے. کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی امام ربانی اس کے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے پیر تھے. خواجہ عثمان ہارونی، اللہ، خواجہ عثمان ہارونی، ان کے کلام میں ابھی میں کبھی کبھی رات کو پڑھتا ہوں تو وجد طاری کر دیتا ہے. وجد
صدیوں کے بعد اتنی تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر، اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ ایک دفعہ حیدرآباد میں ایک بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی نے پڑھا تو واقعتاً ایک صاحب حال پر اسی طرح کا وجد طاری ہوا۔ آج کل تو وجد کو گپ بنایا ہوا ہے نا بعض لوگوں نے، جس شعر پر جو کہا جاتا تھا اس پر اتنا وجد آتا تھا، اتنا وجد آتا اس پر۔ اب خواجہ عثمان ہارونی کیا کہتے ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے بیٹھے ایک دن کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں مجھے یاد تھا، پتہ نہیں اس وقت کیوں میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت مجھے اللہ کا دیدار ہوگا نا، جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو میں سرے بازار ناچنا شروع ہو جاؤں گا، سرے بازار ناچنا شروع ہو جاؤں گا۔ اور جب مجھے اللہ کا دیدار ہوا اور خدا نخواستہ اس وقت میں تختہ دار پہ ہوا، میں تختہ دار پہ ہوا منصور کی طرح، اگر میری حالت اس وقت وہ ہوئی جو منصور کی تھی تو میں تختہ دار کی پرواہ بھی نہیں کروں گا، وہاں ناچنا شروع کر دوں گا۔ منم عثمان ہارونی، یاد آیا، منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم، منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم۔ ہمارے حضرت ان کو میں اس کا معنی کرتے تھے، جڑیوں منڈن اور چھیڑ چھاڑ نہ کر سو، اور منڈن چھیڑ چھاڑ نہ کر سو۔ منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم، میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں جو شیخ منصور کی تھی، شیخ منصور کی تھی۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت ان کی کیا کیفیت تھی؟ فرمایا ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے انوارات اور اللہ کے جلال دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف ان کو اللہ ہی اللہ نظر آتا تھا۔ منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم، میں عثمان ہارونی کی حالت اس وقت شیخ منصور کی طرح ہے۔ اور شیخ منصور کو سزا کیا ملی تھی؟ سزا یہ ملی تھی کہ ان کی زبان سے نکل گیا انا الحق۔ انا الحق کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ حضرت امام ربانی مجد الرسانی فرمایا کرتے تھے، سزا غلط ہو گئی منصور کو، اور اللہ نے ان کو یہ شان دے رکھی تھی۔ فرمایا کرتے تھے اگر یہ عاجز اس وقت ہوتا تو منصور کو توجہ دے کر اس مقام سے نکال دیتا، اور اس کی زبان سے یہ نعرہ ختم ہو جاتا اور اس کو یہ سزا نہ ملتی۔ میں نے حضرت سے عرض کیا تھا، میں نے کہا وہ کیا کیفیت ہوگی؟ فرمایا کیفیت یہ تھی کہ جس وقت اس نے اللہ کے نام کے بعد اپنے وجود کو اللہ کے نام میں گم پایا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف انوارات ہی انوارات تھے، حضرت بڑے خوش مزاج تھے۔ فرما گئے چڑھ گئے مولویوں کے آگے، چڑھ گئے مولویوں کے آگے، اوہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو مارو مارو اس کو۔ حقیقت میں تو بے بس تھا، وہ اب بے بسی کے عالم میں تھا، لیکن علماء کرام کو ظاہری طور پہ جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اگر وہ ایسا فیصلہ نہ کرتے تو اس زمانے کا ہر جائل اٹھ کر یہ نعرہ لگانا شروع کر دیتا کہ میں بھی خدا ہوں۔ خیر یہ الگ باب، ایک بڑا لمبا موضوع ہے یہ۔ ہائے ہائے، سنائی دوں آپ کو شعر؟ نمی دانم کے آخر چوں
دم دیدار میں رقصم، مگر نازم بئی ذوق کہ پیش یار میں رقصم۔ نہیں جانتا میں، مجھے کوئی خبر نہیں اس کی، نمی دانم کہ آخر چوں دم دیدار میں رقصم، مگر نازم بئی ذوق کہ پیش یار میں رقصم۔ نہیں جانتا جب مجھے اللہ ملیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، نہیں میں جانتا کہ جب میں اللہ کا دیدار کروں گا تو میری کیا حالت ہوگی اس وقت، مگر اتنا پتہ ہے کہ جب یار کا دیدار کروں گا تو یار کے آگے آگے ناچوں گا۔ پھر کہتے ہیں خدا نخواستہ میں مجمع میں جا رہا ہوں اور جبہ دستار میرے اوپر ہے، اب یہ عزت کا لباس ہے اور ناچنا تو بےزتی کا کام ہے، اور میں نے اگر عزت کا لباس جبہ و دستار پہنا ہوا ہے تو اس جبہ و دستار کی حالت میں مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا تو مجھے اپنی اس پارسائی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اس پارسائی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگ کہیں گے دیکھو اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اتنا بڑا ماما سر پہ رکھا ہوا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ یہ عارفین کے حالات ہیں جو عشق مستی والے ہیں۔ اچھا اس کی تھوڑی سی اگر ہوا بھی لگ جائے نا کسی کو تو واصل ہو جائے، وہ واصل ہو جائے۔ یہ انشاءاللہ میں پھر کسی موقع پہ سناؤں گا، اہل ذوق کو پھر سناؤں گا یہ۔ اب وہ جو کیفیت احسان سلب ہو گئی، کیفیت احسان سلب ہو گئی تو شیخ نے کہا کہ آپ سے کوئی لایانی سرزد ہوئی ہے، کوئی فضول بات سرزد ہو رہی ہے آپ سے۔ بہت غور کرنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ جیسے آج کل جو نا ایک بیماری ہے کہ علماء کرام پر نا فکرے کس جاتے ہیں، لوگ نیک لوگوں پر کوئی بات کس لیتے ہیں، زبان کو بہت محتاط رکھنا چاہیے۔ اس فقیر نے کہا وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بات یاد آئی کہ جیسے ابھی مجمع لگا ہوا ہے، کوئی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ادھر، تو کوئی آدمی آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ سفید کوا کھانا کیسا ہے، جنگلی کوے کھانے کیسے ہیں، تو اس وقت کے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی اور فقیہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت یہ جنگلی کوے کھانے کیسے ہیں، تو شیخ نے جواب میں فرمایا کہ جائز ہیں۔ اب جس وقت اس صوفی کو پتہ چلا نا کہ کوے جائز لکھے ہیں، یہ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو کہتے بھائی کیا کریں مولویوں کا، ایک کوے رہتے تھے وہ بھی حلال کر دیے ہیں، ایک کوے رہتے تھے وہ بھی حلال کر دیے ہیں۔ اب مولوی کون ہوتا ہے، مفتی کون ہوتا ہے کسی حلال کو حرام کرنے والا یا حرام کو حلال کرنے والا؟ یہ تو آفتاب نبوت یہ فیصلے کر کے گئے ہیں، رسول اللہ حرام اور حلال کی ساری تفصیل بیان کر کے گئے ہیں، علماء تو اس کے اشارے ہیں۔ اگر کوئی آدمی عالم کسی کو چیز کو حرام کہتا ہے تو یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ نے کہا ہے، یہ تو اللہ کی بات کے ناقل ہیں، نبی کی بات کے ناقل ہیں، تو گویا اللہ اور نبی کی بات کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کی کیا باتیں ہیں، بس لگے رہتے ہیں، اپنے لیے کوئی مسئلہ حلال کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اس بات کی وجہ سے 12 سال کی جو کیفیت یہ سلب ہو گئی، 12 سال کی کیفیت سلب ہو گئی، تو اس لیے زبانوں کو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نفس اور شیطان کے ہر مکر سے، ہر فتنے سے اللہ بچائے، اور شیطان کے انسانی وجود میں داخل ہونے کی جتنے راستے ہیں ان راستوں سے سب کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے۔ اب عام طور پر نا لوگ طہارت کا خیال نہیں کرتے، یہ عورتیں بھی بڑے لمبے لمبے وظیفے پڑھتی ہیں، حدود شریعت کا خیال نہیں کرتے، وظیفے شروع کر دیتے ہیں۔ اب ذکر سے تو شیطان بھاگتا ہے لیکن تم سے کیوں نہیں بھاگتا؟ سوال ہے نا یہ،
ذکر سے شیطان بھاگتا ہے، ہم سے کیوں نہیں بھاگتا پھر؟ بھئی ہمارے پاس وہ مطلوبہ شرائط نہیں ہوتی، مطلوبہ تقاضا نہیں ہوتا پورا، جس کو ہم پورا کریں گے تو انشاءاللہ شیطان جیسی قوت کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد کر دیں گے، ختم فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ایک تو اعمال میں بڑی رغبت رکھیں، زبانی ہو کہ قلبی ہو، ذکر اسم ذات کا بہت دھیان دیں، بہت دھیان دے کے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجتماع بہت قریب آ رہا ہے، امید ہے آپ حضرات دعائیں بھی کر رہے ہوں گے اور اس کی فکر بھی فرما رہے ہوں گے، تو ابھی سے ہی اپنا ذہن تیار رکھیں، سے روزہ کی چھٹی پہلے سے ہی ذہن میں ہو کہ بدھ جمعرات جمعے کو انشاءاللہ، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بدھ کی فجر سے اجتماع ہمارا شروع ہو جائے، کیونکہ بڑے اکابر حضرات اتفاق اس دفعہ ہے کہ وہ بدھ کو آ رہے ہیں، بدھ کو ہی آ رہے ہیں حضرات، تو بدھ سے انشاءاللہ ہمارا اجتماع شروع ہوگا انشاءاللہ، تو اس کا اہتمام بھی فرمائیں، فکر بھی کریں، دعائیں بھی کریں اور احباب کو متوجہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے کہنے سننے سے، میرے کہنے سے اگر کسی کی اصلاح ہو گئی نا، کوئی اصلاح کی طرف متوجہ بھی ہو گیا تو ہمارا آخرت کا نظام اللہ سیدھا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین مجلس کی توبہ قبول فرما، اے اللہ سب سے راضی ہو جا، سب کے قبر کے عذاب کو دور فرما، سب کے قبر کے عذاب کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو جنت نصیب فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، اقرباء، اہل تعلق، مشائخ، اساتذہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے دوست خالد صاحب کی ہمشیرہ آج فوت ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ ہمارے دوستوں میں کچھ احباب بیمار ہیں، ان کے حق میں دعا کریں اللہ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جتنے مرد عورتیں جو جس پریشانی میں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو ان سے دور فرما، وہ آزمائشیں ان سے دور فرما، امتحانات ختم فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ ہمارے آنے والے اجتماع کو کامیاب فرما، قبول فرما، اور جتنے احباب دوست خدمت میں، لنگر میں برکت ڈال رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں، سب کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کو یا اللہ اس اجتماع کی برکات نصیب فرما، آنے والوں کو نصیب فرما، سننے سنانے والوں کو نصیب فرما، مردوں کو نصیب فرما، عورتوں کو نصیب فرما، سب کو کامیاب فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، ہم سے دعاؤں کی امیدوار ہیں، یا اللہ یہ دعا ان سب کے حق میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔